بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا، ہر پریشانی، ہر مصیبت منٹوں میں ختم ہو جائے گی جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کی ایک تسبیح آپ کی پریشانیوں اور مشکلوں کے پہاڑوں کو توڑنے والی ہے۔ آج ہم اس حقیقت کا پردہ اٹھائیں گے کہ آخر وہ کون سی تسبیح ہے جو ہر مصیبت، ہر پریشانیوں کو منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس تسبیح کی قسم کھائی اور فرمایا کہ یہ ہر عصر کے وقت عرش کا فیصلہ ہے۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اس گھر کی تمام مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، شیطانی طاقتیں سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی، جیسا زوردار اعلان فرما دیا اور یہ فرمایا کہ جو یہ تسبیح عصر کے وقت پڑھتا ہے، اس کی تمام مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ ذرا سوچئے، جب خالق کائنات خود کسی چیز کی گارنٹی دے رہا ہے تو پھر اس کے اثر میں کوئی شک کی گنجائش باقی ہی نہیں رہ سکتی۔ ہم آپ کو صرف وہ تسبیح نہیں بتائیں گے بلکہ اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ بھی بتائیں گے جس سے عصر کے وقت کی ساری برکات آپ کو حاصل ہوں۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آج کے اس رفتار اور پرفتن دور میں ہم جس طرف بھی نظر اٹھاتے ہیں، ہر انسان ایک گہری بے چینی، ایک اندرونی کرب اور مختلف نوعیت کی پریشانیوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ وہ دولت مند ہو یا غریب، حکمران ہو یا عام شہری، ہر ایک کی زبان پر اپنی مشکلات، کاروبار، گھر میں سکون ختم ہو چکا ہے، آپس کے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، کاروبار کے معاملات میں برکت نہیں رہی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم سب کے ساتھ ایک ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو یہ ایسا نہیں تھا۔ ہمارا معاشرہ دن بدن مسائل کا سمندر میں کیوں غرق ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا جواب ہمیں کسی سائنسدان یا ماہر نفسیات کے پاس نہیں ملے گا، بلکہ اس کی جڑ ہماری اپنی غفلت میں پیوست ہے۔ ہماری ان تمام پریشانیوں کی بنیاد اور ان تمام پریشانیوں کی بنیادی اور سب سے بڑی وجہ ہمارا اپنے خالق اور مالک اور رازق اللہ رب العزت سے دور ہو جانا ہے۔ ہم دنیا کی عارضی جھمیلوں میں، فانی لذتوں کی دوڑ میں اس قدر گم ہو چکے ہیں کہ ہم نے دین کو، جو ہماری ابدی نجات کا واحد ذریعہ ہے، پشت ڈال دیا ہے۔ جب انسان اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیتا ہے تو خالق بھی اس پر دنیاوی مشکلات کے دروازے کھول دیتا ہے تاکہ وہ بندہ پلٹ کر، تھک کر، ہار کر اصل ٹھکانے کی طرف یعنی رب کی در پر واپس آ جائے۔ یہ ایک اٹل اور پرانی حقیقت ہے کہ ہم جتنا اسلام کی تعلیمات، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور قرآن کے نور سے دور ہوں گے، اتنا ہی ہم دنیاوی اور آخروی مصیبتوں میں گھیرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارے دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ لیکن محترم ناظرین، یہاں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا رب کوئی سخت گیر اور بے نیاز ذات نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہایت ہی رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمت کا دامن اتنا وسیع ہے کہ وہ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قبول فرما لیتا ہے اور اس کے بدلے میں بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ہر پل ہمیں توبہ اور واپسی کا موقع دینے والا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی شان رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی جھلک پر غور کیجئے جو ہمیں بخاری شریف کی ایک مشہور روایت سے ملتی ہے۔ ایک بار بنی اسرائیل کی ایک عورت جو بدکار تھی، فحشہ پیشہ کرتی تھی، ایک انتہائی گرم دن میں سفر کر رہی تھی کہ اس نے راستے میں ایک کتے کو شدید پیاس کی حالت میں ہانپتے ہوئے دیکھا۔ کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس عورت نے کتے پر رحم کھاتے ہوئے فوراً اپنے چمڑے کے موزوں میں کنویں سے پانی نکالا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ وہ عمل دنیا کی نظر میں معمولی تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس بے زبان جانور پر رحم کرنے کے اس عورت کے عمل کو قبول فرمایا اور اس ایک نیکی کے بدلے اس عورت کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سوچئے، اگر ایک فاحشہ عورت کے ایک کتے پر رحم کرنے کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنا دیا، پھر اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، اپنے رشتوں کو جوڑیں اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں تو ہماری پریشانیاں، مشکلات اور غم کتنی جلدی ختم ہو سکتے ہیں۔
اس طرح ایک اور مشہور حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین پر بھر کر گناہ لے آئے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اتنی ہی مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ یہ ہے رب کی بڑائی اور غفاریت کی شان۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم بڑھانے کا انتظار کر رہا ہے، اور اگر ہم نے سچے دل سے رجوع کر لیا تو وہ تمام گناہوں کو دھو ڈالنے کی تیار ہے۔ اب جب ہم نے اپنے رب کی شان کریم کو سمجھ لیا تو ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ تعلق جوڑتے ہی ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہوگی۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کا سب سے پہلا اور اہم راستہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کا ستون اور ایمان کا عملی ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پنہاں ہے۔ تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد و ثنا اور تسبیحات اللہ تعالیٰ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں خاصی فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک وقت عصر کا ہے۔ عصر کے وقت انسان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں تھمنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اس ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی اخلاص نیت سے یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو رحمت الہی اس کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے، جس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بات بار بار بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات سے نہ صرف بندے کا دل منور ہوتا ہے بلکہ اس کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ، بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر و اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جس میں یہ عمل کیے جاتے ہیں وہاں آسمان کے لیے وہ گھر نور کی طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت قبولیت دعا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کی عملی ثبوت ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر و اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جائے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے ذکر و اذکار کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ عرش پر فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ نماز عصر اور عصر کے وقت کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں بہت سے ارشادات فرمائے، جن میں عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید فرمائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ترک کر دیتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد کی وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان دونوں نمازوں فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے نا، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کے وقت دعا کی قبولیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ سے ضرور اسے عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عصر کے وقت کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعے کا دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کی خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر اتنا انتہائی بابرکت ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ۔ بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے بعد یعنی عرش کے فیصلے کے وقت میں یہ ایک تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کی دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہوتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امیدوں میں بدل دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کے خاص نظر کرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، آپ ذرا سوچیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنیں، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی پریشانیاں دور ہوں اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز ہو؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو آپ کے پاس تسبیحات کو دل سے سنیں گے، سمجھیں گے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نور سے منور ہو جائے، آپ کے دل سے وسوسے اور اندھیرے اور غم کے بادل چھٹ جائیں اور آپ کی زندگی میں سکون آ جائے تو آپ کو عرش کے فیصلے کے وقت یعنی عصر کے وقت اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور اس کے اثرات آپ خود دیکھیں گے۔ محترم ناظرین، اب جب وقت کی نزاکت ہم پر واضح ہو چکی ہے اور ہم جان چکے ہیں کہ یہ وقت ہے اور یہ وہ وقت ہے جب عرش کے فیصلے زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو آئیے اب ہم چلتے ہیں اس خاص تسبیح کے بارے میں جس سے عصر کے وقت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے خاتمے کی قسم جیسا زوردار وعدہ فرمایا۔ آپ نے اس عمل کو پورے دھیان اور اللہ پر کامل یقین کے ساتھ سننا ہے، کیونکہ یہ عمل مختصر ضرور ہے مگر اس کی طاقت اور تاثیر غیر معمولی ہے۔ عمل کا کامل طریقہ یہ ہے کہ نماز عصر کے بعد اس عظیم اور طاقتور عمل کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے خشوع، خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ نماز عصر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی حالت میں خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی مشکلات کا ذکر کرنا ہے۔ اگر ممکن ہو تو 2 نفل کی ادائیگی کر کے آپ نے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے اور پورا دھیان، توجہ، کامل یقین صرف اللہ رب العزت کی ذات پر مرکوز ہونا چاہیے اور اپنے دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میری ہر آواز سن رہا ہے، میری ہر مشکل کو دور کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے اور آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ وہی درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ نورانی عمل ہے اور ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पढ़ते ही आपका पूरा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का लिबास पहन लेगा। जैसे मैं आपको दरूद पढ़ लेंगे, इसके फ़ौरन बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 बरकत नामों में से एक बहुत ही अजीम नाम या रहमान की तस्बीह, एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़नी है। या रहमान के ज़िक्र की फजीलत का क्या कहना है। ये नाम अल्लाह की वसी रहमत को ज़ाहिर करता है। जब आप इस नाम को असर के वक्त पूरे यकीन के साथ पुकारते हैं ना, तो अल्लाह की इस सिफत को मुतवज्जा करते हैं जिससे सारी कायनात में सीराब हो रही होती है। ये ज़िक्र दिल को सुकून अता करता है, आपके गुनाहों के बोझ को हल्का करता है और आपको अल्लाह की दायमी रहमत में ले जाता है। या रहमान की तस्बीह मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद आपने कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत, सबसे बरकत वाली सूरत सूरह कौसर की 7 मरतबा तिलावत करनी है। ये सूरत मुख्तसर ज़रूर है, मगर ताकत और तासीर ऐसी है कि हर बद्दुआ, हर दुश्मन, हर रुकावट को ख़त्म कर देती है। सूरह कौसर का मानी है कसरत की भलाई, और जब आप इसे पढ़ते हैं अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी हर किस्म की भलाई अता फरमाता है और आखिरत में भी कौसर के हौज़ का वादा फरमाता है। जब आपने ये सूरत मुबारका पढ़ ली तो इसके बाद दुआए यूनुस पढ़नी है, जिससे पढ़ते ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सख़त तरीन मुश्किल का ख़ात्मा हो गया था। आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दुआ की मुकम्मल इस तस्बीह को 100 मरतबा पढ़ना। इस तस्बीह की फजीलत के बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी अपनी किसी हाजत परेशानी की दुआ करेगा अल्लाह ताला इसे ज़रूर कबूल फरमाएगा। जब अर्श के फ़ैसले के वक्त इस तस्बीह को पढ़ते हैं तो दिल से निकले हुए ये अल्फाज सीधे अर्श इलाही तक पहुँचते हैं। ये तस्बीह आपकी तमाम मुश्किलात, परेशानियाँ और तंगदस्तियों को इस तरह ख़त्म कर देती है जिस तरह इसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट की तारीकियों से निजात दिलाई। जो ही आप ये तस्बीह 100 मरतबा की तादाद में पढ़ लें तो आखिर में आपने वही दरूद पाक 3 मरतबा पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जो शुरू में हमने पढ़ा था। मोहतरम नाज़रीन, अमल मुख्तसर ज़रूर है, मगर ये इतना ताकतवर, इतना मौसर है कि जो लोग भी इसे अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसे के साथ अदा कर लेते हैं ना, अल्लाह करीम इनकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियों और गमों को दूर फरमा देते हैं। बिलखुसूस अर्श के फ़ैसले के वक्त यानी असर के वक्त तस्बीह पढ़ने वालों के लिए ख़ास अल्लाह के खुसूसी इनामात हैं। अल्लाह पाक से दुआ है, ए मेरे परवरदिगार, ए रब्बे करीम, जैसे तूने यूनुस अलैहिस्सलाम को अंधेरों से निजात दिलाई, वैसे ही हमें भी हर गम, हर दुख, हर परेशानी से निजात अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे दिलों के बोझ हल्के कर दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा और हमें अपनी रहमत रज़ा के साए में पनाह दे। ए सबसे मेहरबान, हमें अपनी याद में सुकून और अपने करम में राहत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मोहतरम नाज़रीन, गुजारिश है कि अल्लाह ताला के और अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।